یہ کام قبروں پر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قبروں کو پختہ بنانا کیسا ہے؟ کیا قبر پر تختی یا ٹائل لگا سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر کو پکا بنوا دیا ہے، اس میں ٹائلز وغیرہ لگوا دیے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قبروں پر بیٹھنے، چلنے یا ان پر بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قبروں پر کسی طرح کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر قبروں کو پختہ بنوانا ہے تو یہ کام جائز نہیں ہے، اسے حضور نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں یا بعد میں تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، اس ٹائم میں قبریں پختہ نہیں ہوا کرتی تھی، ساری قبریں کچی ہوا کرتی تھی۔ آپ جنت البقیع سعودی عرب میں اگر دیکھیں گے تو صحابہ اکرام کی قبروں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قبریں بالکل کچی قبریں نظر آتی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اس لیے ہم قبروں کو کچی ہی رکھنا چاہیے۔ آج کل قبرستان میں تختیاں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی قبرستان میں نہیں بلکہ عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچ گئے ہم۔ عیسائیوں کی قبریں بڑی بڑی اونچی تختی لگی ہوتی، ان میں ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ لکھا ہوتا ہے، نام وغیرہ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قبروں کو بالکل سمپل رکھیں، آپ کو بس نشانی برقرار رکھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کس کی قبر ہے۔ تختیاں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ تختیاں پر جیسے عیسائی لوگ لگاتے ہیں پھر ان کی دیکھا دونی ہو جاتی ہے۔ حضور کے زمانے کی طرز پر قبروں کو رکھا جائے۔ ہاں، جو تختی کا چلن ہے، اسے لگتا ہے کہ قبرستان عیسائیوں کا ہے، تختی پر آیت نہیں لکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے تو آپ قبر کے چاروں اور اینٹوں کو لگا دو۔ آپ پلاسٹر ٹائلز کا کام بالکل نہ کروائیں۔ مستری کو بلا کر پکی قبر اور اس میں ٹائلز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قبروں پر تعمیر کام درست نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اس لیے قبروں کو سمپل رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا اور آپ اسے اب زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو، اس لیے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی نشاندہی رکھا کرو۔ اگر خطرہ لگ رہا ہے تو چاہیے کہ چاروں طرف کوئی چیز لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں پر قبر ہے۔ ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے جو غلط ہے۔ طارق جمیل نے جو کیا وہ بھی کام غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے تو اس حدیث سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا، بات نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں جو ہے ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے، جو منع ہے تو بس وہی منع ہے۔